آپ کو بتائیں کہ 2 دہائیوں کے طویل انتظار کے بعد آخرکار حکومت نے نئی ہاؤسنگ پالیسی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستے گھروں کی اسکیم تیار اور 1 کروڑ گھروں کی کمی پوری کرنے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ میرا گھر اسکیم کے تحت 5% شرح سود پر 35 لاکھ روپے کے آسان قرضے دینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی واقعی کم آمدنی والے طبقے کے خوابوں کو حقیقت بنائے گی یا یہ بھی صرف ایک اور اعلان ہی ثابت ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق۔ ریاض، سب سے پہلے یہ بتائیں، کیا واقعی نئی ہاؤسنگ پالیسی کم آمدنی والے طبقے کے لیے ایک امید کی کرن بنے گی یا یہ بھی صرف ایک سیاسی وعدہ ہی سمجھا جائے گا؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ ظاہر ہے انتہائی اہم ٹاپک ہے اور پاکستان میں جو نیشنل ہاؤسنگ پالیسی ہے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے بہت اہم پالیسی ہے۔ پالیسی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، مارچ اپریل سے یہ چلی تھی اور اب تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ کابینہ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کا ظاہر بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 4 لاکھ گھروں کی جو کمی ہے اکراس دا بورڈ، چاہے وہ سرکاری ہے غیر سرکاری ہے، کوئی بھی پاکستان کا جو سٹیزن ہے وہ تقریباً پاکستان میں 4 لاکھ سالانہ گھروں کی کمی ایک بہت بڑا چیلنج بن رہی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور کل ملا کے اب تک تقریباً کہا جا رہا ہے 10 ملین یعنی تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گھروں کی ضرورت کے باعث اپنے گھروں سے جو ہے وہ محروم ہے، جس میں اپارٹمنٹ، فلیٹ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو حکومت نے اب پہلی بار تقریباً 2004 کے بعد اب فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک نیشنل ہاؤسنگ پالیسی بنائی جائے اور اس پالیسی کا مقصد جو بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ جو بے گھر افراد ہیں یعنی جن کا اپنا گھر نہیں ہے ان تمام افراد کو آسان شرائط اور اس پہ جو ہے وہ قرضوں پہ گھر دیے جائیں۔ پھر اس کے لیے جو گھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے قرض لے لیا اور مجھے جو ہے وہ حکومت یا بینک پیسے دے اور اس کے بعد میں گھر بنانا شروع کر دوں۔ اس کے لیے وہ تمام لوگ، وہ تمام سہولتیں یا وہ سروسز جس سے ماحول بنتا ہے ایک گھر بنانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ مؤثر کنڈیوسیو بنایا جائے گا اور اس میں ظاہر پوری کوشش ہوگی جس میں کئی جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم آگے چل کے جو ہے اس پہ مزید بھی بحث کریں گے۔ اس کے چیدہ جو نکات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جس میں حکومت کی ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوشش ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ جو 1 کروڑ گھروں کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سالانہ 4 لاکھ بنتی ہے، اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ایڈریس تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہدف تو بہت بڑا ہدف ہے، کیا حکومت کے پاس وسائل اور منصوبہ بندی اس کے مطابق ہی ہے؟ دیکھیں اب تو ایسٹیمیٹ تو یہی ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کمی کا شکار ہیں اور ظاہر ہے یہ 1 کروڑ اگر 24 کروڑ میں سے ہم اگر بات کریں، چلیں بچے اور جو ہے اس میں سب شامل ہیں، اگر نصف آبادی سے تھوڑا بڑھا دیا جائے، 18-19 کروڑ اگر لوگ بڑھا دیے جائیں، 18-19 کروڑ اگر وہ آپ سمجھے کہ لوگ ہیں جن کو گھر ہیں، تو 1 کروڑ تو کچھ نہیں بنتا۔ یہ تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 1 کروڑ ایسے لوگ ہیں، مطلب 1 کروڑ گھروں کی جو کمی ہے وہ پاکستان میں شاید اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ حکومت کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ بڑے جنرلائزڈ اور بڑے لوزلی بائنڈڈ ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے شاید یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ وسائل اور یہ چیزیں، ظاہر ہے اس میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان ان 1 کروڑ لوگوں کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ گھر بنانے کا ایک منصوبہ سٹارٹ کر لے گی، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کسی جگہ پہ زمین موجود ہے، وہاں پہ قبضہ کسی اور کا ہے، کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان کے پاس زمین موجود ہے، ان کے پاس کچھ وسائل موجود ہیں لیکن مکمل وسائل موجود نہیں ہیں اور وہ رقم موجود نہیں ہے جس سے گھر تعمیر ہو سکتا ہے۔ ان ایسے تمام لوگوں کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ ان میں ان کی مدد ہو سکے اور وہ اپنی چھت بنا سکیں۔ تو اس میں جو انیشلی جو چیزیں پروپوز کی جائیں گی، جی بالکل مختلف جو قسم کی جو اسسٹنس ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو قرضے اسکیم کی بات چل رہی ہے وہ تقریباً 5% شرح سود پہ ان کو تقریباً 35 لاکھ روپے یا 3.5 ملین روپیز جو ہیں وہ لون دیا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے درمیانے اور کم آمدنی والے طبقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جو 5 مرلے سے زائد بنانا چاہے، 10-15 اور پھر کنال اور 2 کنال، وہ ظاہر ہے ان کی اپنی وہ ہوگی، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو گھر بنانے کا خواب شاید ساری زندگی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، تو ٹارگٹ وہ لوگ ہیں۔
تو 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ روپے ان کو جو ہے وہ قرض دیا جائے گا 5% شرح سود پہ. اس میں مختلف وہ چل رہا ہے کہ 10 سے 15 20 اور 30 سال تک کا جو قرض ہے وہ ان کو دیا جائے گا, یعنی 30 سال میں وہ قابل واپسی ہوگا. تو ظاہر ہے بڑا نارمل اور نومنل سا لگ رہا ہے بظاہر, 5% شرح سود بھی بہت کم ہے, اور پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ تو بھی کم ہے, لیکن جو 35 لاکھ روپے کا قرض ہے 5% شرح سود کے ساتھ, کیا موجودہ مہنگائی میں یہ رقم ایک معیاری گھر بنانے کے لیے کافی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کم از کم اسلام آباد میں تو اس قسم کا کوئی گھر ممکن بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا پلان کرنے جا رہی ہے. کیا صرف یہ 35 لاکھ کا ہی پیکیج ہے؟ کیونکہ اب تک جو وزیر اعظم کے سامنے ابھی رپورٹ تو پیش نہیں کی گئی, جو پلان انہوں نے بنایا ہے اس میں یہی ہے کہ انہوں نے, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ 3 مرلے یا 4 مرلے تک کے گھروں تک کی محدود ہوگا, جس میں 35 لاکھ تک ان کو جو ہے وہ رقم دی جائے گی, اور وہ 10 15 یا 30 سال کی 20 30 سال کی اس میں مدت میں اس قرض کو واپس کر سکیں گے. لیکن اگین جب وہ 30 سال بعد اس کو واپس کر سکیں گے تو پتہ نہیں چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی. اب یہ ایسے ایسٹیمیٹ ہیں جو بیوروکریسی جو ہے وہ بناتی ہے. یہی تو سوال یہاں پر ایک اٹھ رہا ہے نا کہ کیونکہ 10 سے 30 سال کا ایک ٹائم ڈیوریشن آپ بتا رہے ہیں, تو 10 سے 30 سال کی قسطوں پر قرض دینا تو چلو آسان لگتا ہے, ٹھیک ہے دے دیا, لیکن کیا بینک واقعی اتنی لمبی مدت کے قرضے دینے کو تیار ہو جائیں گے یا تیار ہیں وہ؟ جی بالکل, اس میں پورا گورنمنٹ کا پورا پلان ہے, اور اس میں صرف گورنمنٹ خود نہیں کرے گی, بلکہ ہوگا یہ کہ ایسی کئی جو فاؤنڈیشنز ہیں, نیشنل جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, بینکس ہیں, پھر اس کے علاوہ لینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں ایسی. ہم نے دیکھا قوت وغیرہ کے حوالے سے کہ وہ طلباء کو, طالبات کو اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ انتہائی کم شرح اس پہ سود پہ جو ہے وہ, کچھ جگہوں پہ تو شرح سود بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اس میں ان کو قرضے دیتے ہیں. تو ایک بہترین اور کامیاب ماڈلز موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ان کو کئی جو اہم این جی اوز ہیں ان کے جو بڑے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم سے اور ہاؤسنگ کے جو اس ساری پالیسی کو دیکھ رہے ہیں ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے بینک صرف انوالو نہیں ہے, این جی اوز بھی انوالو ہیں, حکومت بھی انوالو ہوگی, اور جو اس طرح کی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو لوگوں کو قرض دے سکتی ہیں آسان اقساط اور شرائط پہ, ان کو باقاعدہ اس پہ لوپ میں لیا جائے گا. اور یہ کوئی مطلب صرف ایک حکومتی خزانے پہ بوجھ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن ایک اور سوال, بڑا اہم سوال یہاں پر ایک اور جو میں لازمی پوچھنا چاہوں گی, کہ پہلی بار گھر بنانے والوں کو رعایت دینے کی بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا اس رعایت تک پہنچنے کے لیے عمل واقعی شفاف ہوگا, اور کیا واقعی ہی جو مستحقین ہیں کیا ان تک یہ رعایت پہنچ جائے گی؟ دیکھیں, اگر حکومت چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا کہ حکومت نے کچھ چیزیں جس طرح منوائی اپنی, اور جس طرح انہوں نے کی اور اقدامات لیے, چاہے وہ قانون سازی تھی, چاہے وہ اور اس طرح کے اقدامات تھے, تو حکومت اگر چاہے تو 24 گھنٹوں کے نوٹس پہ بھی چیزیں بدل سکتی ہیں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو حکومت اگر سنجیدہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک بڑا نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی 50 لاکھ گھر, تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی 2-3 جگہوں پہ جو سینکڑوں جو اپارٹمنٹس تھے, فلیٹس تھے, کچھ زیر تعمیر ہیں, کچھ کا گرے سٹرکچر تیار ہو چکا ہے, اور کچھ ایسے ہمارے جاننے والے بھی ہیں جن کو لیٹر بھی مل چکے ہیں ان اپارٹمنٹس کے, یعنی جب وہ تیار ہوگا تو اس کے بعد وہ اس میں شفٹ ہو سکیں گے یا ان کا قبضہ لے سکیں گے, اور اس کے بعد وہ چاہے وہ سب لیٹ کرنا چاہیں یا جو کچھ کرنا چاہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک 2019-20-21 میں حکومت نے اگر کر دکھایا ہے, تو ابھی حکومت کے ساتھ زیادہ طاقت بھی ہے, اختیار بھی ہے, اور پیسے کا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہیں سے بھی اگر ارینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو ریاست اگر چاہے, حکومت اگر چاہے تو سب کچھ ممکن ہے, بالکل ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ول موجود ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو بینکوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ہاؤسنگ فائنانس بڑھایا جائے, تو کیا بینک نچلے طبقے کو قرض دینے میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں, اور وہ ان ہدایات پر کیا واقعی عمل کریں گے؟ نہیں, بالکل ہوگا. جب حکومت, دیکھیں بینک گارنٹیز ہوتی ہیں, اور اگر اس میں حکومت بھی انوالو ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں سے اگر 50 ارب 60 ارب یا مطلب جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اگر گیا ہے,
اور خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں نے کچھ پرسنٹیج نے واپس نہیں کیا تو اس کے اگینسٹ گارنٹیز لی جاتی ہیں. تو جب یہ بینک گارنٹیز دی جائیں گی اور اس میں حکومت بھی شامل ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس کسی نے گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ پیسے لے لیے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ظاہر ان چیزوں کا حل ہے, ہر چیز کا ہوتا ہے, اور جس طرح حکومت بینک گارنٹیز لے رہی ہیں اسی طرح جو گھر لے رہا ہے, اپارٹمنٹ, فلیٹ, جو کچھ بھی ہے, وہ اگر وہ اس پہ بنا رہا ہے اور یہ قرض لے رہا ہے تو اس کو بھی کچھ گارنٹیز دینی ہوں گی.